الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ نشر تو کیا جاتا ہے پابندی کے ساتھ، لیکن ٹیکنیکل خرابی کی بنیاد پہ آج ہم کچھ تاخیر سے آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ آپ سے اس تاخیر پر معذرت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ ایسی تاخیر نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، روزانہ شب 9:05 پہ آپ سے جو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں، اس کے ایک بہت ہی واضح سا اور بنیادی مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم، فرض اور ضروری ہے۔ اور اس کی تشریح میں محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرنا کہ ہماری 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ڈھل سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو ہمارا یہ پروگرام اسی ادنا سی کوشش کا ایک مظہر ہے اور نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے ساتھ اپنے سوالات شیئر کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں شرعی نقطہ نظر کی کوئی بھی وضاحت آپ کو درکار ہے اور آپ اس کو ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ آپ فیس بک پر جائیں گے، فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے۔ خیال رہے کہ ہمارا JTR میڈیا ہاؤس کا آفیشیل پیج وہی ہے جس پر یہ ٹرانسمیشن لائیو چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی پیجز اس نام سے بنے ہوئے ہیں یا پروفائل پکچر سیم ہے، کور فوٹو سیم ہے، ان پیجز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے، کامنٹ بار میں اپنا سوال تحریر کریں گے۔ دو باتوں کا ہمیشہ کی طرح خیال رکھیں گے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ جتنے بھی غیر ضروری سوالات ہیں، چاہے ان کا تعلق فرقہ واریت سے ہو، سیاست سے ہو، یا پھر جن کو آپ غیر ضروری سمجھتے ہیں، ایسے سوال ایسے گریز برتیں گے تاکہ ہم اس 1 گھنٹے کے مختصر وقت میں مفتین کرام سے زیادہ علم سیکھ سکیں، مسائل جان سکیں۔ ناظرین کرام، آج کوئی پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں سب سے پہلے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کے سوالات۔ مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور جامعۃ الرشید کے شعبہ تخصصات کے آپ معاون مسئول اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماہر فلکیات ہیں اور معروف کالم نگار بھی ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث، رئیس دارالفتاء جامعۃ الرشید کراچی، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے اہم رکن اور 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ جامعۃ الرشید کا فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے ڈائریکٹر اور مسئول ہیں۔ آج کے تیسرے مہمان ہیں ہمارے ساتھ مفتی احمد عفنان صاحب، ڈائریکٹر ہیں کلیت الشریعہ جامعۃ الرشید کراچی کے، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور دارالفتاء جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماہر قانون بھی شمار کیے جاتے ہیں۔ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ آج کا پہلا سوال ہے مفتی محمد صاحب کی خدمت میں۔ ہم وہ سوال سب سے پہلے آج شامل کر رہے ہیں جو کل کسی وجہ سے رہ گئے تھے۔ حافظ علی شان صاحب گگو منڈی سے پوچھ رہے ہیں، وہ صاحب، علی نے ایک لڑکی سے وعدہ کیا کہ میں تم سے شادی کروں گا، بعد میں علی نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے لڑکی نے خودکشی کر لی۔ اب کیا اس کی ذمہ داری، اس خودکشی کی جو ذمہ داری ہے وہ علی پر عائد ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں دینی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لڑکے لڑکیوں کا بے محابہ اختلاط ہوتا ہے اور اس سے دوستیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر اس کے بہت سارے فسادات سامنے آتے ہیں، تو اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی لڑکے نے لڑکی کو پہلے اپنے قریب کیا اور اس سے وفاداری کے عہد و پیمان کیے اور اس کے بعد بلا وجہ چھوڑ دیا اس کو، تو یہ بے وفائی اس نے کی اور اس کی وجہ سے لڑکی نے خودکشی کی، تو پورا ذمہ دار تو اسے نہیں قرار دیا جائے گا۔ وہ ایک عاقلہ بالغہ ایک مکلف خاتون تھی اور اس نے اپنے اختیار سے ایک اقدام کیا، تو اس کی اصل ذمہ دار تو وہی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ خودکشی کی جائے۔ خودکشی حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور جس طریقے سے کوئی خودکشی کرتا ہے تو قیامت تک اسے قبر میں اسی طریقے سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ لیکن چونکہ اس نے بے وفائی کی ہے اور اگر بلا وجہ کی ہے تو یہ بھی اس کا ایک درجے میں سبب بنا ہے اور یہ بھی گناہ کا مرتکب ہوا ہے، اس کو بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ مسا ملتان سے ابو محمد صاحب کا سوال ہے۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ سالی کا ان سے پردہ نہیں ہے، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب تک اس کی بہن میرے نکاح میں ہے تو وہ اپنی سالی سے نکاح تو نہیں کر سکتا،
تو اس لیے پردہ بھی ضروری نہیں ہے، آپ وضاحت فرمائیں۔ جی، یہ غلط فہمی بہت لوگوں کو ہوتی ہے کہ جب بیوی نکاح میں ہے تو اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، جی تو جب یہ بات ہے تو پھر سالی سے پردہ نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ جب حرمت مؤبدہ ہو، یعنی کوئی خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو، تو وہ محرم شمار ہوتی ہے اور اس سے پردہ نہیں ہوتا۔ جبکہ اس کی بیوی کا آج انتقال ہو جائے تو یہ کل سالی سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ حرمت مؤبدہ نہیں ہے، ہمیشہ کی حرمت نہیں ہے، ایک وقتی طور پر ہے کہ جب تک بیوی اس کے نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی بہن سے، اپنی سالی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بیوی کو طلاق ہو جائے، اس کی عدت گزارنے کے بعد، یہ سال نہیں، عدت کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدت تو عورت پر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ بیوی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، تو یہ ہمیشہ کی حرمت نہیں ہے، لہٰذا وہ اجنبیہ ہے اور اس سے پردہ ایسے ہی فرض ہے جیسے کسی اجنبیہ عورت سے ہوتا ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ بنت سعید صاحبہ اسلام آباد سے پوچھ رہی ہیں، اگر نکاح نامے میں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق دیا کہ فلاں وجہ سے بیوی مجھے طلاق دے سکتی ہے، تو کیا اس ایک وجہ کے علاوہ بیوی طلاق دے سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ جی نہیں، جو وجہ لکھی ہے اسی کی وجہ سے طلاق دے سکتی ہے، اور اس میں پھر تفصیل ہے کہ اگر اس نے مطلقاً صرف اتنا کہا ہے کہ یہ وجہ پائی جائے تو بیوی کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا، تو جس مجلس میں بیوی کو اس کا علم ہوا کہ وہ وجہ پائی گئی ہے، اسی مجلس میں اگر وہ اسے استعمال کرے گی تو وہ اس کا تفویض کا حق اس کو ملے گا اور اس کی جانب سے طلاق واقع کرنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد اگر وہ کرے گی تو پھر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے یوں اختیار دیا کہ وہ جب چاہے اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے تو اس صورت میں وہ پھر بعد میں بھی کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تفویض وہ نکاح سے پہلے اگر اس نے کی تو پھر نکاح کی طرف نسبت کرنا ضروری ہوگا کہ یہ اگر میرے نکاح میں آئی تو پھر اس کو یہ اختیار ہوگا۔ اگر مطلقاً یہ کہا کہ فلاں کو اپنے اوپر طلاق واقع کرنے کا اختیار ہوگا، نکاح کی طرف نسبت نہیں کی، تو اس سے اس کو یہ حق نہیں ملے گا۔ اور اگر نکاح کے بعد ایجاب و قبول ہو رہا ہے، اس وقت میں نکاح کے بعد اگر وہ تفویض کرتا ہے اور فارم میں لکھواتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو حق ہے، تو پھر اس میں وہ تفصیل ہے جو میں نے عرض کی۔ بہت شکریہ مصعب۔ یہ بنت سعید صاحبہ کا سوال یہ ہو چکا ہے پہلے، یہ ریپیٹ ہوا ہے غلطی سے شاید۔ فریال وقار صاحب جرمنی سے پوچھ رہے ہیں، بیوی کو لڑائی میں کہا کہ اب ایسا ہوا تو بے شک اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، یا اگر تمہارا میرے گھر والوں کے ساتھ یا میرے ساتھ گزارا نہیں تو اپنی ماں کے گھر جا کے رہ لو، جب دل بھر جائے تو واپس آ جانا۔ یہ یوں کہا کہ اگر اب کی بار تم نے اپنے ساتھ ہونے والی کوئی بھی زیادتی میکے میں بتائی تو اس گھر میں دوبارہ نہیں آ سکتی ہیں آپ، وغیرہ وغیرہ۔ کیا ان الفاظ سے طلاق ہو گئی؟ جی، اگر یہ کہا کہ تم چلی جاؤ اپنے والدین کے گھر، تو اس سے اگر طلاق کی نیت تھی تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اگر نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جملہ جو استعمال کیا جس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ جب جی بھر جائے تو واپس آ جانا، تو اس سے واضح ہے کہ وہ طلاق نہیں دینا چاہتا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تیسرا جملہ جو ہے کہ اب تم نے اپنی اوپر ہونے والی کسی زیادتی کا ان کو بتایا تو پھر دوبارہ اس گھر میں نہیں آ سکتی، تو یہ ایک دھمکی ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور عظمت خان صاحب سعودی عربیہ سے پوچھ رہے ہیں، ایک مسلم مرد کی کون سی کوتاہی کی وجہ سے تجدید نکاح ضروری ہو جاتا ہے؟ ایسی کوتاہی کہ جو کفر تک پہنچا دے، اس کی وجہ سے تجدید نکاح لازم ہوتی ہے۔ اب وہ بہت ساری صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، تو جو صورت پیش آئی ہو جس کے بارے میں شبہ ہو کہ کہیں یہ کفر نہ ہو اور اس سے نکاح ٹوٹ نہ گیا ہو، تو وہ پوری صورت بتا کر تو مفتی سے فتویٰ لینا چاہیے۔ جزاکم اللہ مصعب۔ انڈیا سے محمد اسجد صاحب کا سوال ہے، ایک شخص معاذ اللہ کسی عورت سے زنا کرتا ہے تو کیا اس کے بعد اس کی بیٹی سے اس شخص کا نکاح درست ہو جائے گا؟ جی نہیں، اس کی بیٹی سے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے حرام ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اگلا سوال ان کی خدمت میں ہے، محمد وسیم صاحب کا ہندوستان سے۔ مصعب یہ پوچھتے ہیں، کوئی بچی کی شادی کے لیے شروع سے پیسے جمع کرے اور بالکل استعمال نہ کرے تو کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی؟ والد صاحب جمع کر رہے ہیں، بچی جمع کر کوئی ہاں، بچی کے لیے اگر والد صاحب جمع کر رہے ہیں اور والد صاحب کی وہ ملکیت ہی ہے وہ رقم، تو بقیہ جتنے بھی ان کے پاس اثاثے ہیں ان کے ساتھ ملا کے دیکھیں گے، اگر وہ نصاب کو پہنچے گا تو اس پہ بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اور بچی کے لیے اگر الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بچی کی ملکیت میں دے رہے ہیں، اور ملکیت میں دینے کا مطلب ہے کہ بس اس کی نیت کر لیں گے تو والد صاحب کی طرف سے نیت سے وہ اس کی ملک میں چلے جائیں گے، پھر وہ استعمال نہیں کر سکتے۔
تو اگر ایسا کریں تو وہ بچے کی ملکیت میں ہوگا تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب. عمران اقبال صاحب سویڈن سے، ان کا سوال ہے میں ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے 10,000 روپے جمع تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ یعنی جب تک بچی بالغ نہیں ہوگی تب تک کا مسئلہ ہے، پھر آگے پھر نصاب دیکھیں. جی عمران اقبال صاحب سویڈن سے پوچھ رہے ہیں میں ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے 10,000 روپے جمع کرتا ہوں، سال کے آخر میں میرے پاس 12,000 جمع ہو گئے. ہر ماہ 1,000 جمع کرتے ہوں گے. نہیں، انہوں نے شاید غلطی میں 1,000 روپے جمع کرتا ہوں، سال کے آخر میں 12,000 روپے جمع ہو گئے. اب زکوٰۃ کس رقم پر بنے گی؟ یعنی پہلے 1,000 کو میرے پاس 12 ماہ ہوئے اور دوسرے 1,000 کو 11 ماہ ہوئے، اس طرح آخری 1,000 کو 1 ماہ ہوا تو زکوٰۃ. جی آپ نے جو سوچا ہے سال گزرنے کا مطلب، اس پہ تو دنیا میں کسی پہ بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی کیونکہ اس کے پاس کبھی بھی پیسے وہی سال کے شروع میں اور آخر میں نہیں ہوتے. سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ قمری لحاظ سے جس تاریخ کو بھی آپ پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوئے ہیں تو وہ آپ کی تاریخ زکوٰۃ کی تاریخ کے طور پہ طے ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر اگلے سال اسی تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے اموال کتنے ہیں. تو اگر وہ نصاب تک پہنچے تو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر نصاب کے تک نہ پہنچے تو زکوٰۃ نہیں دیتے. تو درمیان میں جو بھی اس کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، یعنی رقمیں جا بھی رہی ہیں آ بھی رہی ہیں، اور کوئی ہدیہ دے رہا ہے، کوئی چوری ہو رہی ہے، مختلف طریقوں سے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو درمیان کا اعتبار نہیں ہے بلکہ بیلنس اماؤنٹ کا اعتبار ہے. تو جس طرح سے کلوزنگ ہوتی ہے اداروں کے اندر اکاؤنٹنگ وغیرہ میں، تو اس میں بیلنس اماؤنٹ کو دیکھا جاتا ہے. اسی طرح زکوٰۃ میں بھی بیلنس اماؤنٹ کو دیکھا جاتا ہے، ہر ٹرانزیکشن کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ان کے پاس ایک دفعہ نصاب کی رقم جمع ہو گئی، چاہے وہ تنخواہ ملنے پر جمع ہو یا اس طرح جمع کرنے پر تھوڑا تھوڑا کرنے پہ ہو، تو اب یہ صاحب نصاب ہو جائیں گے. اگلے سال پھر اسی تاریخ کو وہ دوبارہ دیکھیں گے اور جو بھی اس وقت ان کے پاس رقم ہوگی، سونا چاندی رقم کسی بھی شکل میں ہو یا تجارت کا سامان، ان سب کا مجموعہ جو ہوگا اس پہ زکوٰۃ دے دیں. بہت شکریہ مصعب. عبد الرحمن صاحب راول پنڈی سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں اگر ایلفی ہاتھ پر گر کر پھیل گئی ہے اور ناخنوں پر شیشے کی طرح جم گئی ہے، کافی کوشش کے باوجود پوری طرح صاف نہ ہوتی ہو، تو اس صورت میں غسل اور وضو کا کیا حکم ہے؟ جی کوشش سے مراد یہ ہے کہ ایلفی تو ظاہر پانی سے تو صاف نہیں ہوتی یا کپڑے سے رگڑنے سے بھی پوری طرح صاف نہیں ہوتی. تو جو اس کا طریقہ ہے کہ آپ اسپرٹ سے یا پیٹرول سے یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ نکل سکتی ہو، اس سے اچھی طرح اہتمام سے اس کو نکال لیں تو وہ نکل جاتی ہے. اگر ہلکا پھلکا کوئی نشان رہ جائے تو اس کی گنجائش ہوگی، اور ویسے ایلفی کا رنگ تو کوئی ہوتا نہیں ہے تو عام طور پہ نشان بھی باقی نہیں رہتا. جزاکم اللہ مصعب. محمد عمران صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کسی نے تہجد کی نیت سے نماز شروع کی، پھر پتہ چلا کہ اذان فجر ہو چکی ہے تو نماز توڑ دے یا پوری کرے گا؟ پہلے جو 2 رکعت اس طرح اذان کے بعد پڑھ لی، اس کا کیا ہوگا؟ جی اگر تہجد شروع کی ہے اور وقت داخل ہو گیا ہے، یقینی طور پہ بھی اگر سے داخل ہو گیا ہو تو اس کو نماز کو پورا کر لے. ٹھیک ہے. قصدن جو ہے اس وقت میں نفل پڑھنا منع ہے، لیکن یہ قصدن نہیں ہے بلکہ پہلے سے ایک نماز جاری تھی اس کو ضمناً پڑھا گیا ہے، تو اس کی گنجائش ہے، نماز کو اس طرح پورا کیا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ. عبد الماجد صاحب کا اگلا سوال ہے کیا فرض نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی آدھی ایک رکعت میں اور آدھی دوسری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا سورہ کی جگہ بڑی آیت پوری پڑھنا ضروری ہے یا ادھوری بھی پڑھ سکتے ہیں؟ لیکن بڑی آیت عام طور پہ جو بڑی آیتیں ہوتی ہیں وہ تو پوری پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن جو بہت بڑی آیتیں ہیں جیسے آیت مدائنہ ہے یا آیت الکرسی ہے جس کے اندر آدھی آیت بھی 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس میں گنجائش ہے کہ دونوں رکعتوں میں اس کو آدھا آدھا توڑ کے پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک. جزاکم اللہ. جی مفتی احمد افنان صاحب اسحاق علی صاحب پوچھ رہے ہیں مدینہ منورہ سے، ہم نے 6 سال پہلے عمرہ کیا تھا، لا علمی کی وجہ سے کعبہ کے پردے سے منہ لگا کے 5 سے 10 منٹ تک دعا کی، اس دوران خوشبو بھی سونگھی، اب اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خوشبو سونگنا احرام کی حالت میں اگرچہ مکروہ ہے لیکن اس سے دم واجب نہیں ہوتا. دم واجب اس وقت ہوتا ہے جب کسی پورے عضو پر خوشبو لگا دی جائے یا عضو کے ایک حصے پر یا چھوٹے عضو پر بھی بہت زیادہ خوشبو لگا دی جائے، اس وقت ہوتا ہے. اب یہ چونکہ انہوں نے منہ رگڑا ہے، خوشبو سونگھی ہے، تو یہ معلوم نہیں ہے کہ پوری طرح ان کو خوشبو لگی ہے منہ پہ کہ نہیں لگی، یا لگی ہے تو تھوڑی لگی ہے یا زیادہ لگی ہے. تو اس میں اصول کے مطابق تو جب تک یہ یقین نہ ہو خوشبو لگنے کا دم واجب نہیں ہوگا. البتہ تھوڑی سی خوشبو اگر لگ جائے تو اس میں صدقہ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ احتیاطاً صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. جی راول پنڈی سے عبد الرؤف صاحب کا سوال ہے
کیا ایک محرم دوسرے محرم کا حلق یا قصر کر سکتا ہے؟ محرم ہے، ٹھیک ہے جی، محرم دوسرے محرم کا حلق یا قصر کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر اس محرم نے یعنی جو احرام میں تھا اس نے اگر عمرے میں تھا عمرے کے سارے ارکان پورے کر لیے، یا اگر حج میں تھا اور اس نے حج کے سارے ارکان پورے کر لیے، اس کے بعد وہ دوسرے محرم کا حلق یا قصر کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ٹھیک ہے، شکر ہے، محرم بنایا، مجرم نہیں بنایا میں نے، بہت شکریہ جی۔ ابو احتشام صاحب ڈیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں کیا جی پی فنڈ کے انٹرسٹ سے عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جی پی فنڈ سے ملنے والی ساری رقم انٹرسٹ یعنی حرام نہیں ہوتی۔ جی پی فنڈ میں بہت تفصیل ہے، مختصراً میں یہ عرض کروں کہ اولاً دو صورتیں ہوتی ہیں کہ جی پی فنڈ آپ کی کمپنی یا گورنمنٹ آرگنائزیشن کسی بھی آپ ادارے میں کام کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے اختیار سے کاٹا ہے بلا اختیار، یعنی انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کٹوتی کروائیں گے یا نہیں پوچھا۔ اگر آپ سے نہیں پوچھا جبرن ہے تو پھر تو ہر حال میں جی پی فنڈ سے ملنے والا اضافی نفع وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس سے کوئی بھی حلال کام عمرہ اور بھی کوئی کام کر سکتے ہیں جی۔ اور اگر انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم یہ رقم جو ہے آپ کی کاٹیں کہ نہ کاٹیں تو پھر دو صورتیں ہیں، وہ اس کو انہوں نے اگر حلال جگہ پہ لگایا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے تو پھر بھی آپ کے لیے حلال ہے، اور اگر حرام جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہے تو پھر اصل جتنی کٹوتی ہوئی ہے وہ لینا حلال ہوگا، اس پہ اضافی جو انویسٹمنٹ کی صورت میں ملا ہے وہ حرام ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جی پی فنڈ سارے کا سارا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اچھا، پہلی جو صورت تھی کہ جس میں جبری کٹوتی تھی جی، اس میں جو ادارہ ہے وہ کہیں بھی انویسٹمنٹ کرے پھر ہر صورت میں بہرحال وہ رقم آپ کے لیے حلال ہوگی۔ ٹھیک، تو عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں جی۔ بہت شکریہ مصعب۔ سید اعجاز احمد صاحب کا سوال ہے جی، ایک سرکاری ملازم جمعہ پڑھاتا ہے مگر اس دن ڈیوٹی سے غیر حاضر رہتا ہے، کیا اس کے لیے جائز؟ ہاں، وہ دین کا کام بھی کرنا ہے اور جو ہے نا اصولوں کو توڑنا بھی ہے۔ یہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرمایا کرتے تھے کہ اس دین کو توڑ کر کبھی بھی دین کا فائدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر کوئی آدمی سوچے کہ میں وعدہ خلافی کر کے جھوٹ بول کر کوئی ثواب کا کام کروں گا اور پھر مجھے بہت ثواب مل جائے گا، یا میں زور سے لاؤڈ سپیکر بجاؤں گا یا کسی کی دیوار پر پوسٹر لگا دوں گا اور وہ لکھ دوں گا، اچھی اچھی باتیں لکھ دوں گا، اس میں ثواب ملے گا، تو یہ ثواب نہیں ہوگا، شاید دو گناہ مل جائیں گے، ایک تو غلط کام کرنے کا اور ایک دین کو بدنام کرنے کا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، جہاں تک جمعہ پڑھنے کی بات ہے تو وہ تو ہر آدمی پر واجب ہے، اس میں تو اگر کوئی اجازت دے نہ دے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک جمعہ پڑھانے کی بات ہے تو وہ ان پر مستحب ہے، ضروری لازم نہیں ہے، وہ کوئی بھی اور دنیا میں جمعہ پڑھا سکتا ہے، لہٰذا اس کی اجازت کمپنی سے لینی چاہیے، اپنے ادارے سے۔ اور اگر اجازت کے بغیر آپ جمعہ پڑھانے جا بھی رہے ہیں تو پھر اس دن کی تنخواہ لینا حلال نہیں ہے، وہ حرام ہوگی، وہ کمپنی سے یا تو نہ لی جائے، یعنی وہ اس کا طریقہ غیر حاضری لکھوائیں آپ، اور اگر لے لی ہے تو اس کو کمپنی کو واپس کیا جائے۔ بہت شکریہ مصعب۔ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے نعمان احمد صاحب نے، وہ یہ پوچھتے ہیں جی کہ میں پراگ چیک ریپبلک یورپ میں مقیم ہوں، یہاں صرف 4 مساجد ہیں جو گھر سے کافی دور ہیں، جس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، کیا میں اور میری اہلیہ گھر میں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی میں جماعت کراؤں اور اہلیہ اقتدا کریں؟ اس سے اچھی کیا بات ہے کہ نماز کے وقت میں بھی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز مسجد اتنی زیادہ دور ہے جس طرح کہ ان مغربی ممالک میں دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے تو اس میں ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس میں اکثر جگہ پہ مسلمان یہ کرتے ہیں بڑی تعداد میں الحمدللہ کہ کسی ایک گھر کو مصلی بنا لیتے ہیں، تو آس پاس کے لوگ وہ آ کے وہاں نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ کوشش فرمائیں کہ آپ گھر کے قریب کسی جگہ پر مصلی بنا لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نمازی بھی پیدا کر دے گا، اور مسلمان تھوڑے بہت ہوتے ہیں ہر جگہ الحمدللہ، ترتیب شروع ہو جائے گی۔ جب تک کوئی ایسی صورت نہیں بنتی تو کسی بھی آدمی کی اگر جماعت فوت ہو جائے، کوئی اور جماعت پڑھنے والا نہ ہو، تو اپنی اہلیہ کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ جماعت کرائی جا سکتی ہے۔ البتہ تھوڑا سا فرق یہ ہوگا، اگر عام حالات میں 2 مرد جماعت کرائیں تو دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مختلف تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک مرد اور ایک خاتون ہے تو بہرحال خاتون کو پیچھے ہی کھڑا ہونا ہوگا، جی پچھلی صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ جی جزاکم اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ محمد سلطان صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں امامت کرنے کے لیے کتنا قرآن یاد ہونا چاہیے اسے؟ امامت کرنے کے لیے اتنا قرآن تو اتنا یاد ہونا کافی ہے جس سے نماز درست ہو جاتی ہے، یعنی قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت کے بقدر۔ اب یہ بالکل مجبوری کی حالت ہے، ورنہ ظاہر ہے ایک امام جو آدمی امامت کراتا ہے اس کے لیے یہ آئیڈیل بالکل نہیں ہے، اس کو قرآن کا ایک اچھا حصہ یاد ہونا چاہیے۔
جزاکم اللہ. جی محمد سلیم صاحب پوچھتے ہیں اگر امام کو وضو ٹوٹ گیا تو کیا جماعت بھی ٹوٹ جائے گی؟ کیا مقتدی اپنی نماز جاری رکھے گا یا دوبارہ پڑھے گا؟ جی امام کا اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس میں شریعت نے جو مسئلہ بیان کیا ہے جو ہے وہ استخلاف کا مسئلہ ہے جی. کہ امام کسی کو خلیفہ بنا دے، اور اس میں یہ ہے کہ اپنے پیچھے کھڑے ہوئے کسی بھی آدمی کو ہاتھ پکڑ کے آگے کر دے اور وہ نماز کو وہیں سے آگے جاری کر دے، اور پیچھے آگے کرتے ہوئے یہ خیال کرے اسی اپنی دانست میں کہ جو نماز پڑھانے کے زیادہ لائق ہے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں میں سے، اور اس کو آگے کر دیا جائے تو وہ نماز آگے جاری ہو جائے گی. اگر امام نے استخلاف نہیں کیا تو امام کی نماز تو ٹوٹ ہی گئی تھی، مقتدیوں کی بھی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. جزاکم اللہ. صاحب محمد الیاس صاحب کا سوال ہے ابو ظبی سے. ہم اکثر کام کے لیے سفر کرتے ہیں، بعض اوقات تعین نہیں ہوتا کہ کتنا سفر کیا ہے، ایسی صورت میں نماز قصر کی جائے گی یا پوری پڑھی جائے گی؟ یہ تو جو تعین نہیں ہوتا یہ تو اہمیت نہ ہونے کی بات ہے. اب آپ سفر میں نکل جائیں، آپ بولے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے کہاں جانا ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا میں نے بزنس کرنا ہے، کاروبار ہے، فلاں جگہ جانا ہے، وہاں یہ ملتا ہے. تو اسی طرح نماز اور سفر کی نماز اور حضر کی نماز بھی ایک اہم بات ہے. لہٰذا آج کل کے زمانے میں اگر کوئی یہ کہے کہ پتہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب اہمیت نہیں ہے. آج کل ڈیوائسز ہیں، کمپاس ہیں، موبائل ہیں، گوگل میپس ہے، وہ پورا آپ کو بتا دیتا ہے. بہرحال اگر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی، بورڈ وغیرہ دیکھ کر بھی کسی کو پتہ نہ لگے کہ 75 کلومیٹر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، تو پھر وہ غالب ظن پر عمل کرے. اگر اس کا غالب گمان یہ ہے کہ وہ مسافت سفر طے ہو گئی تو سفر کی نماز پڑھے گا، اور اگر غالب ظن یہ ہے کہ مسافت سفر طے نہیں ہوئی تو سفر کی نماز نہیں پڑھے گا، اقامت کی نماز پڑھے گا. جی 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 جزاکم اللہ. جی یعنی اگر اس کو ظن غالب ہے کہ میری منزل وہ مسافت سفر پر ہے تو پھر گھر سے نکلتے ہی یعنی اپنے شہر کی حدود سے نکلے گا تو اس وقت سے نماز قصر شروع کر دے گا. بہت شکریہ مصطفیٰ. مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے ابو ظبی ہی سے. الیاس صاحب پوچھ رہے ہیں دوبارہ اگر کسی نے نفلی طواف کے بعد نفل نہیں پڑھے تو دم واجب ہوگا یا نہیں ہو سکتا؟ جی نہیں، نفل طواف کے بعد دو گانا نہ پڑھنے سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا. جزاکم اللہ. بنت صلاح الدین صاحبہ کراچی سے پوچھ رہی ہیں پہلے یہ مسئلہ سنا تھا کہ قضا روزوں کا دن متعین کرنا ضروری نہیں ہے، تو کافی سارے قضا روزے بغیر تعین کے رکھ لیے، اب ان کا کیا حکم ہوگا مسئلہ؟ جی یہ مسئلہ کل بھی بیان ہوا تھا لیکن مختصر ہوا تھا، تو میں دوبارہ اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں اور تھوڑی سی اس میں جو تفصیل کل رہ گئی تھی وہ عرض کر دیتا ہوں. اگر رمضان کا ایک ہی روزہ ہے تو اس کے لیے دن متعین کرنا ضروری نہیں ہے، اور ایک ہی رمضان کے کئی روزے ہیں تو بھی دن متعین کرنا ضروری نہیں ہے. متعین کیے بغیر جتنے روزے قضا ہوئے وہ آپ رکھ لیں تو قضا ہو جائے گی. اور اگر 2 رمضانوں کے یا 2 سے زیادہ رمضانوں کے روزے ہیں تو اس میں دن متعین کرنا یہ ضروری ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. احتیاط اس میں ہے کہ دن متعین کر لیے جائیں، لیکن گنجائش اس کی بھی ہے کہ بغیر متعین کیے اتنی مقدار پوری کر لی جائے. تو اب چونکہ آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو آپ رکھ چکی ہیں تو لہٰذا ان کی قضا ہو گئی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ. راولپنڈی سے نعمان صاحب کیا اقامت کے دوران ہاتھ باندھنا مکروہ ہے؟ اقامت کے دوران ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، اس لیے کہ جو ہاتھ باندھنے کا عمل ہے وہ جب نماز شروع ہوتی ہے اور آدمی قیام شروع کرتا ہے تکبیرہ اولیٰ کہہ کر تو اس کے بعد اس کا موقع آتا ہے. اس سے پہلے اقامت کے دوران چونکہ ہاتھ باندھنا مسنون یا مستحب نہیں ہے تو اس لیے جب کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا تو گویا وہ خلاف سنت کر رہا ہے. ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑا ہونا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ. تنویر حامد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اقامت میں دعا کے لیے کون سا وقت بہتر ہے اور اقامت کا جواب کیسے دینا ہوگا؟ دوسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اقامت کا جواب آپ باقی سارے کلمات میں تو وہی کلمات دہرائیں گے جو اقامت کہنے والا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ. لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے، اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں آپ کیا کہیں تو اس بارے میں حدیث سے کسی کا خاص کلمہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یقول مثل ما قال المؤذن، مؤذن جو کلمات کہہ رہا ہے وہی آپ بھی دہرائیے. اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا استثناء بھی حدیث میں موجود ہے، تو
اس کا تقاضا یہ ہے کہ قد قامت الصلاح کے جواب میں قد قامت الصلاح ہی کہا جائے. اگرچہ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اقامہ اللہ و ادامہ یہ کلمات کہے تو یہ بھی کہے جا سکتے ہیں. میں اپنا معمول یہ رکھتا ہوں کہ قد قامت الصلاح بھی کہہ دیتا ہوں اور اقامہ اللہ و ادامہ بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے. بہت شکریہ صاحب. کوئٹہ سے سید آفاق صاحب پوچھ رہے ہیں داڑھی رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور رخسار کس حد تک صاف؟ دوسرے سوال کا تو جواب ہوا نہیں کہ اقامت میں کس وقت دعا کی جائے. جی تو دیکھیں اقامت کے دوران دعا کرنا یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. بین الاذان والاقامہ جو اس اقامت سے پہلے کا وقت ہے یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے, اور جب نماز کی صف کھڑی ہو تو یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. تو اس کے لیے اقامت کا کوئی خاص حصہ مخصوص نہیں ہے, پوری اقامت کے دوران آپ دل میں دعا کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مصعب. سید آفاق صاحب کا سوال کوئٹہ سے, داڑھی رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے اور رخسار کس حد تک صاف کر سکتے ہیں؟ داڑھی رکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری داڑھی جہاں جہاں داڑھی کے بال ہیں یعنی اطراف میں بھی اور نیچے بھی, بعض لوگ اطراف کے بالوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور نیچے کے بال لمبے ہوتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. چاروں طرف داڑھی, چاروں نہیں 3 طرف ہوگی نا, دائیں بائیں اور نیچے, تو تینوں طرف آپ ایک مٹھی کے برابر داڑھی رکھیں اور ایک مٹھی سے زائد بال ہو جائیں تو ان کو کاٹ لیں. اور رخسار کے بال کتنے صاف کرنے کی گنجائش ہے, تو اصل میں داڑھی جو ہوتی ہے یہ نیچے کا جو جبڑا ہے جس کے اوپر دانت ہیں, اس کے اوپر جو بال ہیں یہ لحیہ کہلاتی ہے, یہ داڑھی کہلاتی ہے. تو اس سے اوپر کے جو بال ہیں وہ آپ صاف کر سکتے ہیں. جزاک اللہ صاحب. محمد صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کیا داڑھی رکھنے کے لیے والد یا والدہ سے اجازت ضروری ہے, اور اگر والدین یہ کہہ دیں کہ ابھی نہیں رکھنی, شادی وادی ہونے دو اس کے بعد رکھ لینا, تو کہنا ماننا چاہیے؟ دیکھیں والدین کا کہنا ماننا بہت ضروری ہے جائز امور میں. ان کی نافرمانی بہت بڑی بدبختی کی بات ہے, دنیا میں آخرت میں اس کا وبال آتا ہے. والدین کی اطاعت کی بہت زیادہ تاکید ہے. اللہ تعالیٰ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے, والدہ کی قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن کسی گناہ کے کام میں والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی, وہ چاہے کتنی محترم اور کتنی مقدس کیوں نہ ہو, اس کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو اس لیے والدین کو سمجھانا چاہیے کہ یہ چونکہ شریعت کا ایک واجب حکم ہے اور یہ پورا نہ کرنے سے آدمی گناہگار اور فاسق ہوتا ہے, اور آپ کو جو اندیشہ ہے کہ اچھا رشتہ نہیں ملے گا تو وہ گناہ کی نوسط کی وجہ سے اس کا اندیشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. گناہ سے توبہ کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, اچھے رشتے آتے ہیں. بہت شکریہ صاحب. اگلا سوال ہے سلطان محمود صاحب کے ڈیرہ غازی خان سے, قبر پر فاتح خوانی کا طریقہ کیا ہے؟ جب کسی قبر پر یا قبرستان میں آپ جائیں تو پہلے تو سلام کریں, السلام علیکم دار قوم مؤمنین, یا السلام علیکم یا اہل القبور, انتم لنا سلف و نحن لکم تبع و انا انشاء اللہ بکم لاحقون. اس کے ساتھ یغفر اللہ لنا و لکم یا نسأل اللہ العافیہ, نسأل اللہ لنا و لکم العافیہ, یہ کلمات کہیں. اور اس کے بعد آپ قبر والے سے جس قدر آپ کا تعلق ہے, زندگی میں جیسا تعلق رہا ہے, اس تعلق کو پیش نظر رکھ کر آپ قبر کے قریب اتنے فاصلے سے کھڑے ہوں. جن کے آپ بہت قریب تھے دنیا میں تو آپ بالکل قریب جا کر بیٹھ سکتے ہیں, جن سے ذرا اتنا قریب کا تعلق نہیں تھا تو ذرا فاصلے سے آپ بیٹھیں. مطلب جیسے مجلس میں دنیا میں آدمی بیٹھتا ہے نا بڑوں کے سامنے, تو وہی انداز قبر پر بھی اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ اخلاص پڑھیں, قرآن کریم کی اور آیات پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, وقت ہو تو سورہ یاسین پڑھیں. اور اس طریقے سے اس تلاوت کا ان کو ایصال ثواب کریں. اور اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے. اور بہتر یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اس زمانے میں عقائد کا فساد بہت ہے, اور لوگ قبروں پر سجدہ بھی کرتے ہیں, قبروں سے مرادیں بھی مانگتے ہیں, ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں, جو ظاہر ہے کہ شریعت کی نظر میں بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ دعا کریں تو قبلہ رخ ہو کر کریں. جزاکم اللہ صاحب, بہت شکریہ. اور نعمان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں جی, کیا جادو کروانے والا کافر ہو جاتا؟ دیکھیں جادو بہت بڑا گناہ ہے,
جی کفر ہے یا نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اگر وہ جادو کرنے میں ایسے کلمات اختیار کرتا ہے کہ جس سے کفر لازم آتا ہے تو پھر تو وہ کفر ہوگا، اور اگر ایسے کلمات وہ استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ کفر نہیں ہے، فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. یہاں تک کہ جمہور علماء نے اس کی سزا قتل لکھی ہے. امام المسلمین اور حاکم کے لیے یہ لازم ہے کہ ایسے سائی بالفساد کو، جو دنیا میں فساد برپا کرتا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اسے قتل کی سزا دے. تو اتنا بڑا گناہ ہے یہ. لیکن کفر ہونا یہ اس پر موقوف ہے کہ وہ کلمات کیا استعمال کرتا ہے. اگر وہ کلمات کفریہ استعمال کرتا ہے اس میں، یا اور کسی کفر کا ارتکاب اس سے لازم آتا ہے، ایمان کی شرائط فوت ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کفر ہوگا، ورنہ کفر نہیں ہوگا. بہت شکریہ صاحب. مجھے ناظرین جب مفتی عبدالودود لکھتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس بندے کا سوال فوراً شامل کروں. اور ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا لائف میں ایک سوال شامل کر لیں. میں ان کے ہر دوسرے دن سوال شامل کرتا ہوں. انشاءاللہ کرتے ہیں سر. آپ نے مفتی بھی کہا کرتے ہیں. ڈیر اسماعیل خان صاحب وہ احتشام صاحب پوچھ رہے ہیں. یہ تو کہیں کہ مجھے مفتی نہ کہیں. نہ کہیں ان کو پتہ ہے سر، لیکن اگر کہہ رہے ہیں تو خوش رہیں. اگر کوئی بچہ ہر وقت بیمار رہتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس پر نام بھاری ہے، لہٰذا اس کا نام تبدیل کر لو. کیا یہ بات درست ہے؟ میں ایک دوست کو سب جانتا ہوں، اس کے بیٹے کا نام ابو زرار تھا، تو وہ بہت بیمار رہتا تھا، پھر اس نے بدلا. تو کیا ایسے کوئی حقیقت؟ بدلا پھر کیا ہوا؟ بہت ہو گیا، نہیں ٹھیک ہوا. نہیں ٹھیک ہوا. بات یہ ہے کہ نام بدلنے کے سلسلے میں کچھ افراط و تفرید کا سلسلہ ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے نام نہیں ہوتے تھے ان کو تبدیل فرما دیتے تھے. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت ابو داؤد میں منقول ہے کہ ہمارے دادا ان سے نام پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے نام بتایا حزن. تو آپ نے فرمایا لا انت سہل، کہ تم میں حزن نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنا نام سہل رکھنا چاہیے. تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ لا، سہل وہ ایسا ہے کہ یوطأ و یمتحن، اس کی بے عزتی کی جاتی ہے. جو بہت آسان آدمی ہوتا ہے، بہت سہل ہوتا ہے، بہت نرم مزاج ہوتا ہے، تو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی حتک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا خیال اسی وقت یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل نام رکھنے کا کہا تھا تو سہل نام رکھ لینا چاہیے تھا. اس کے لیے ہمارے بزرگ آمادہ نہیں ہوئے تو اب ہمارے خاندان میں غم رہے گا. یہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے. اور بعض نام آپ نے تبدیل کیے. کسی نے اگر حرب نام رکھا ہوا تھا تو آپ نے اس کو تبدیل کیا. ایک دفعہ آپ نے بکری دوہنے کے لیے اپنے اصحاب میں سے کہا کہ کون دوئے گا، تو ایک صاحب اٹھے، پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام مرہ ہے. یہ بھی ابو داؤد میں غالباً روایت ہے، اور آپ نے فرمایا نہیں. پھر دوسرا کوئی اٹھا تو اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام حرب ہے. مرہ کے معنی ہوتے ہیں کڑوا، اور حرب کے معنی ہوتے ہیں جنگ. تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ بھی نہیں. تیسرے نے اٹھ کر کہا کہ میں دوتا ہوں. تو پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام یعیش ہے. تو اس کو آپ نے اجازت دی. یعیش کا معنی ہے زندہ رہنے والا، زندگی والا، تو زندہ رہے گا، جیے گا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دو سکتے ہو. اسی طریقے سے بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں کے نام بھی تبدیل کیے. جیسے آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو مدینہ کا نام یثرب تھا، اور یثرب میں ملامت کے معنی پائے جاتے ہیں. تو آپ نے اس نام کو تبدیل کر کے اس کا نام مدینہ رکھا، اور طیبہ رکھا یا طابہ رکھا، اور پھر وہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہوا. تو اس طرح نام تبدیل کرنے کی روایات تو موجود ہیں. ابو داؤد میں اور بھی کئی نام ذکر کیے گئے ہیں کہ ان ناموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا. تو جن ناموں میں معنی اچھا نہ ہو ان کو تو تبدیل کرنا چاہیے، تاکہ اچھا نام رکھا جائے تو اس سے نیک فالی لی جا سکے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مذاکرات کے لیے کفار آتے رہے لیکن بات نہیں بنتی تھی. آخر میں سہیل بن عمر آئے، تو ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اب سہیل آ گئے ہیں، انشاءاللہ اب معاملہ آسان ہو جائے گا. چنانچہ اسی کے نتیجے میں صلح ہوئی اور ایک معاہدہ طے ہو گیا.
تو جس نام کے معنی اچھے نہ ہوں اس کو تو تبدیل کرنا چاہیے، لیکن جس کے معنی میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے تو اس بارے میں خواہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ باہری نام ہے۔ مجھ سے آج فون پر کسی نے پوچھا کہ میرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے اور بہت بیمار رہتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نام تبدیل کرو۔ میں نے کہا کہ اتنا پیارا نام اور اس کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے، یہ خواہ کا وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ یہی نام جاری رکھیں اور اس سلسلے میں کوئی آپ پریشان نہ ہوں۔ اور جیسے آپ نے بتایا کہ ابو زرار نام تھا، بیمار رہتا تھا بچہ، اور اس کو بھی لوگ کہتے تھے کہ نام تبدیل کرو، نام تبدیل کرو۔ نام تبدیل کیا تو بچہ فوت ہو گیا۔ تو بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو مسنون دعائیں وہ پڑھنی چاہیے، جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھنے چاہیے، بچوں کو بھی سکھانے چاہیے، اور قرآن کریم پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں کئی آیات شفا ہیں، تو وہ پڑھ کر آپ دم کریں۔ اور کوئی بیماری ہے جسمانی تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا علاج کروائیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت شکریہ صاحب۔ محمد فاضل صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کیا غیر اللہ کی نظر سے انسان مشرک ہو جاتا ہے؟ جی، غیر اللہ کی نظر سے کیا مراد ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ صرف بزرگوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتے ہیں یا اس کو خاص کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اس سے کوئی جانور حرام نہیں ہوتا اور نہ یہ شرک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت زیادہ جہالت بھی پائی جاتی ہے، عقائد کا فساد بھی پایا جاتا ہے، بعض لوگ وہ بزرگوں کے نام پر نظر مانتے ہیں، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ کے نام پر میں جانور ذبح کروں گا، اگرچہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے، لیکن خوشنودی اور تقرب اس بزرگ کا مقصود ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوں گے تو میرے کام بنیں گے، تو یہ بالکل شرک ہے۔